أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سامعین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں مرکز توحید الجالیات حائل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے اسلام کی رحمت ہے۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ۔ دیجیے درس سماعت فرمائیے۔ دینی بھائیوں، شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ سننے کے لیے جو بھی وقت ہمارے پرمیشن کا بچا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شیخ معراج ربانی سے سنا جائے اور آپ کے خطاب سے استفادہ کیا جائے، اس لیے بلا مزید کسی جملے کے استعمال کے ان سے ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو استفادہ کا موقع دیں۔ وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، مرد مومن بھی ہے بیمار میں کیسے دیکھوں، حق ہے رسوا سر بازار میں کیسے دیکھوں، مرد مومن بھی ہے بیمار میں کیسے دیکھوں، اور میں موحد ہوں میرے پاس ہے توحید الہ، میں موحد ہوں میرے پاس ہے توحید الہ، گرم ہے شرک کا بازار میں کیسے دیکھوں، گرم ہے شرک کا بازار میں کیسے دیکھوں، اور محفل کفر میں ایمان ہے رسوا رسوا، محفل کفر میں ایمان ہے رسوا رسوا، اہل ایمان ہے سردار میں کیسے دیکھوں، اہل ایمان ہے سردار میں کیسے دیکھوں۔ برادران اسلام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، صوبائی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر، اور نظماء حضرات، عمرہ حضرات، علماء اکرام، طلباء اعظام، سامعین و سامعات، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اس 2 روزہ کانفرنس جو صوبائی جمعیت اہل حدیث
बम्बई के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुई है। इसमें मैं जमीयत के कारकुनान और अमीर मोहतरम खुसूसन फजीलतुल शेख अब्दुल सलाम मदनी हफिज़हुल्लाह और दीगर इख्वान और अहबाब ने जो मजलिस बपा की है, और आप हजरात सामीन सामात का मैं तहे दिल से बेहद ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ बेइल्म कम अमल को यह मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर सकूं। आज बतारीख 25 मुहर्रमुल हराम 1424 हिजरी मुताबिक 29 मार्च सन 2003 ईस्वी के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में जिस मौजू पर इस बंदे नाचीज को खिताब करने का हुक्म मिला है, वो मौजू है इस्लाम दीन रहमत है। मौजू तवील है और वक्त निहायत ही कलील है। मुझे पौने घंटे का वक्त दिया गया है और नज़्म ज़ब्त की वजह से और कुछ वजूहात की बिना पर मैं तफसीलों में न जाते हुए, तफसीलात में न जाते हुए, निहायत ही इख्तिसार के साथ काम लेते हुए आपकी खिदमत में इस्लाम की कुछ खूबियां, इस्लाम दीन रहमत है क्यों है, कैसे है, क्या सबूत है, इस दावे की दलील और इस ताल्लुक से कुछ मजीद बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में लेकर के हाजिर हुआ हूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इस पे लबकुशाई करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि पाक परवरदिगार हम मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तिफाक अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल इस्लाम की इस अजीम नेमत को मजबूती के साथ पकड़ने और उसके मुताबिक, उसकी तालीमात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पाक परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा की दुनिया के किसी भी गोशे में जहां वो रह रही है उसकी हिफाजत फरमाए और हमारी बहू बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के इस दौर में, आज के इस सिचुएशन में इस मौजू के ऊपर खिताब करना या इस मौजू की अहमियत को उजागर करना, मैं नहीं समझता हूं कि उसकी खुसूसियात को बयान करना कोई जरूरी है, लेकिन मैं ये मुनासिब समझूंगा कि ये मौजू इस वक्त का निहायत ही हसास मौजू है, दुनिया के सामने रखने का निहायत ही जरूरी मौजू है, जिसे सूबाई जमीयत अहले हदीस ने मुंतखब किया है। काबिल मुबारकबाद हैं वो उलमाए कराम जिन्होंने इस मौजू को मुंतखब किया है। आइए इसके असबाब, इस मौजू को बयान करने के कुछ वजूहात हैं और बयान करना जरूरी है, उसके कुछ असबाब मैं आपकी खिदमत में रखूं। सबसे पहला सबब यह है कि आज जिस माहौल में मुसलमान जहां कहीं के भी हों, जिस जुबान के भी बोलने वाले हों और जिस मुल्क के भी बाशिंदे हों, खुद उन मुसलमानों को इस्लाम की अजीम खूबियों और उसकी आला सिफतों का इल्म नहीं है कि इस्लाम कितना अजीम और कितना मोहतरम और कितना मुकर्रम और कितने सिफात का हामिल मजहब और हामिल धर्म है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को इस्लाम की खूबियां और इस्लाम के महासिन खोल खोल करके बयान किए जाएं, ताकि वो दूसरों को देखकर या दूसरे अदियान और दूसरे मजाहिब या दूसरे दीन और धर्म को देखकर या उसकी जाहिरी चमक और दमक को देखकर मरऊब ना हो जाएं और नऊज़ु बिल्लाह और हजार बार नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम को हकीर समझने लगें या खुद इस्लाम से वो हाथ धो बैठें। इसी तरह से इस मौजू की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज दुश्मनान इस्लाम तमाम दुनियावी वसाइल और जराए से मुसल्लह होकर अल्लाह के सादा लोह बंदों को इस्लाम जैसी नेमत और हर मर्ज व बीमारी की दवा को जहर बतलाकर पस्ती की तरफ या दुनिया को जवाल की तरफ या तरक्की की ले जा रहे हैं और इस इस्लाम को पस्ती या जवाल या तरक्की की राहों में रुकावट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आलम इस्लाम में मुसलमान जहां कहीं भी रह रहा है वो उठे और इस्लाम की खूबियों और अच्छाइयों को दुनिया के सामने अपने जुबान से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से, अपने तमाम वसाइल से इस्लाम के महासिन और खूबियों को पेश करे, ताकि भटके हुए अल्लाह के बंदे इस्लाम की तरफ रागिब हों और वो अबदी खुशी हासिल कर सकें और सच्चे पक्के बंदे अल्लाह के बन सकें और जहन्नम से वो छुटकारा पा सकें। इस मौजू के बयान करने का एक मकसद ये भी है कि वो गैर मुस्लिमीन हजरात, वो बिरादरान वतन या दुनिया के अंदर रहने वाले वो गैर मुस्लिमीन जो इस्लाम का इल्म नहीं रखते, इस्लाम की सच्चाई को नहीं समझते हैं, इस्लाम की लज्जतों से नाआशना हैं और उनके कुछ
ان کے کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے تعصب کی وجہ سے اسلام کے دشمن بن چکے ہیں، ان سادہ لوگ غیر مسلموں کو گمراہ کر کے انہیں اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بپا کیا ہوا ہے۔ اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے تاکہ ان کے افکار اور ان کے اس پروپگنڈے کو باطل کیا جائے اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو اور اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کے تمام سب خوبیوں کو ان کے سامنے اجاگر کیا جائے تاکہ جھوٹ کا، دجل کا، مکر کا اور اسلام کے اوپر تہمتوں کے جو تومار ہیں ان کے پردے فاش کیے جا سکیں۔ اسی طرح اسلام کے خلاف غلط پروپگنڈے کی تردید ہو سکے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ ذہن دینا بھی مطلوب اور مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، تم جس دین کے پیروکار ہو، جس دین کے اوپر مرنے اور مٹنے کی تم نے قسمیں کھائی ہیں اور تم نے عہد کیا ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے بلکہ یہ وہ دین ہے جو خالق ارض و سما، تمام دنیا کے رچیتا اور اس کے سرشٹی کرتا اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، کسی انسان کے فکر کی اپج نہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے یا اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریریں نہیں، بلکہ یہ عرش اعظم پہ مستوی رب اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا دین ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالی، انشاءاللہ۔ اس لیے تم اس کی حقیقت کو سمجھو اور اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو۔ اسی طرح کچھ نام نہاد مسلمان جن کے شخصی کردار اور ذاتی افکار و اعمال کی وجہ سے جو ہمارا اسلام بدنام ہوا ہے یا اسلام کے چہرے پر دھبا لگا ہے، آج کے اس کانفرنس میں اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان دھبوں کو صاف کیا جائے اور ان گرد و غبار کو جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے اوپر چشمہ کیا گیا ہے اس کو صاف کیا جائے اور صحیح طور پر اسلام کی تصویر پیش کی جائے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا دھرم نہیں، یہ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں، یہ اسلام کسی سے ناانصافی کرنے کا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام پوری کائنات کو، پوری دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، یہ اسلام امن و شانتی کا دھرم دیتا ہے، یہ اسلام پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لینے کا عزم کرتا ہے اور پوری دنیا کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب یا کسی بھی زبان یا کسی بھی رنگ و نسل کے رہنے والے ہوں، یہ اسلام ان سب کو دعوت دیتا ہے اور اس کا سب سے بین ثبوت اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اپنے اس معبود کی، اپنے اس رب کی، اپنے اس پالنہار کی، اپنے اس اللہ کی، اپنے اس مالک کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری سرشٹی کی ہے، جو ساری کائنات کا داتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ وہ رب کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ داتا کون ہے، وہ سنسار کا رچیتا کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا یہ ملائم فرش بچھایا ہے، جو نیلگوں آسمان کی چھتیں تمہارے اوپر بنانے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ اس کی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ وہ رب کون ہے تمہارا جس نے آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی ہے، جس نے آسمان سے تمہارے لیے برشا برسائی ہے اور جس بارش کی وجہ سے زمین میں مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے غلے اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ ساری سنسار کو، ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے یہ دعوت دی ہے اور اہل خرد، ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ یہ حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ورنہ انسان اگر کسی ڈھانچے کو بناتا ہے، اگر کسی چیز کو وہ خود بناتا ہے تو جس طرح کا اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جتنی چیزیں اس میں ڈال کر کے نکالی جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ماڈل اور ایک ہی طریقے کی ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایک پریس میں 999 کاغذ پر پرنٹ کر کے پریس میں ڈال کر کے چھپایا جائے تو پریس میں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے، چونکہ چیز ایک ہی ہے اور جو مادہ اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، کاغذ ایک ہی ہے، اس لیے 999 ہی نمبر نکلیں گے چاہے آپ 1000 پیپر بنائیں۔ لیکن قربان جاؤ اس رب ذوالجلال کی طرف۔ اب اس رب ذوالجلال کی تخلیق پر
اور اس کے بدیع السماوات والارض ہونے پر کہ وہ رب ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، نطفہ ایک ہی ہے، اس ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے، لیکن اگر اس ماں کے پیٹ سے 10 بچے جنم لیتے ہیں تو کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ہے کہہ سکتا کہ یہ 10 بچوں کی شکلیں یا ان کی صورتیں یا ان کے مزاج یا ان کی طبیعتیں یا ان کی تخلیق یکساں طور پر ہوتی ہے۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کوئی ددھیال پہ جاتا ہے، کوئی ننیہال پہ جاتا ہے، کوئی چچا پہ جاتا ہے، کوئی دادا پہ جاتا ہے، کوئی ماں کی شکل لے کے آتا ہے، کوئی بیٹے کی شکل لے کے آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنسار کے لوگوں سے کہ مادہ ایک ہے، ماں ایک ہے، پانی ایک ہی طرح کا اندر جا رہا ہے، لیکن اس شکل کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ 9 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھو، کسی بھی علم والے سے پوچھو، بتاؤ کہ وہ کون بناتا ہے؟ کیا ماتا اور پتا اس بچے کی شکل و صورتوں کو بناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ عرش کے اوپر مستوی وہ رب جو ساری کائنات کا رچیتا اور سرشٹی کرتا ہے، ساری کائنات کو پنانے والا ہے، وہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، تمہارا وہ رب ہے جس نے تمہاری شکل و صورتوں کو تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بنایا ہے۔ کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، مختلف رنگ اور مختلف نسلوں میں پیدا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اللہ عز و جل جو کائنات کا مالک ہے، وہ ساری سنسار، ساری کائنات کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم اپنے اسی رب کی عبادت اور اسی کی پرستش کرو۔ تو یہ میرے بھائیوں آج کے اس پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ اس رب کے بھیجے ہوئے دین، جو رب کا بھیجا ہوا دین رحمت ہے، اس رحمت کے تعلق سے اور یہ دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے تعلق سے اس کی بے حد ضرورت ہے، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوران تقریر آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ سردست سب سے یہ دین اسلام رحمت کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر جو اور بھی دیگر مذاہب اور دھرم موجود ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے دھرم موجود ہیں، بہت سارے ادیان اور ملل موجود ہیں، کیا ان کے اندر رحمت اور مروت اور شفقت کا آدیش یا شفقت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ کیا صرف اسلام ہی رحمتوں کا دھرم ہے؟ اسلام ہی رحمت و مروت کا دھرم ہے؟ میں پوری کائنات کے سامنے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہاں اے دنیا کے لوگوں، اس کائنات کے اندر اگر رحمت کا آدیش دینے والا، رحم و کرم کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا اور اپنے لوگوں کے اوپر اور غیروں کے اوپر بھی شفقت و مہربانی کے بوچھار اور شبنمیں ڈالنے والا اگر کوئی مذہب اور کوئی دھرم ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ اپنے بارے میں ثبوت کا طلبگار ہوتا ہے، بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ آؤ ہم اس دعوے کی دلیل 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کھڑا رہ کر رات بھر اس دعوے کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں، رات اپنے وسعتوں کے باوجود اس کا دامن تنگ ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی کہ لیکن دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کے دلائل اور اس کے براہین اور ثبوت ختم نہیں ہوں گے، اتنے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے سچا اور سب سے پکا اور سب سے مستحکم اور سب سے مضبوط دین اگر اس کائنات کے اندر ہے اور رحمتوں والا دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کا سب سے پہلا کارن اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین اسلام اس ذات بابرکت اور ذات اقدس کی طرف سے اس سنسار میں بھیجا گیا ہے جو بذات خود بھی رحیم ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جو ساری کائنات کے اوپر رحم کرنے والا رب ہے، مالک ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر وہی چیز برتن سے ٹپکتی ہے جو چیز ہوتی ہے، جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے۔ بھلا بتلاؤ کوئی بھی کائنات کا باسی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ ہر ایک کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، کیا آج دنیا کے لوگ کسی پتلے کو بنا کر کے اپنا خدا بنا کر کے اس کو پوجتے ہیں؟ دنیا کے لوگ کسی پیغمبر کو پتلا بنا کر کے پوجتے ہیں؟ دنیا کے لوگ اس رب کا کھاتے ہیں، دنیا کے لوگ اس رب کی بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر چلتے ہیں، اس آکاش کی چھتوں کے نیچے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، دنیا کے لوگ
اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی دی ہوئی ہواؤں کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی بخشی ہوئی سورج جیسی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کے لوگ رات کی امن و سکونیت سے اپنے دلوں کو سکون بخشتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی ان تمام سب نعمتوں کو کھانے کے باوجود بھی اپنے مالک کا انکار کرتے ہیں، اپنے مالک کا انکار کر کے غیروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رب کائنات وہ ارحم الراحمین انہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی پلاتا ہے، انہیں بھی صحت دیتا ہے، انہیں بھی ملک دیتا ہے، انہیں بھی سلطنت دیتا ہے، انہیں بھی پالتا ہے، انہیں بھی پوستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب دو جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم ہے وہ، اس وجہ سے جو دین آیا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ دین اللہ نے بھیجا ہے، اسلام دین ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی بھی دین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ سارے دین جھوٹے ہیں، سارے دین باطل ہیں، سارے مذاہب جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک دین ہے، وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا بھیجنے والا سچا اور رحمتوں سے بھرا ہوا دین اسلام ہے، کیونکہ رحمت سے بھری ہوئی ذات نے، رحمان اور رحیم نے اس اسلام کو اس سنسار کے اندر بھیجا ہے۔ اور یہ دین سب سے پرانا دین ہے، قدیم زمانے سے یہ دین چلا رہا ہے۔ بابا آدم جب سے پیدا ہوئے، جب سے انسانیت کی پیدائش ہوئی، تب سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، میرے بھائیوں، اس پوری دنیا کے سب کا دین، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ تھا اسلام۔ اور کائنات میں جتنے لوگ بھائی، سب کا ایک ہی دین تھا۔ اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ تھے، سارے کے سارے اسلام کے لڑیوں میں پروئے ہوئے تھے، داخل تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ یہ بات میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے اسلام کی سمجھ کھو دی، تم نے اسلام کی نعمت سے بے اعتنائی برتی، اور غیروں کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ان کے نظام اور ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کو تم نے اپنا حفظ جا بنایا، اپنا تشخص کھویا۔ مسلمان کا کردار جو ہونا چاہیے تھا، اس کردار سے تم نے اعراض کیا، تو پھر تم جس ذلت و رسوائی کے شکار ہو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب اس کو جانتے ہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تمہیں ہم یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور اپنے کردار، اپنی زبان، اپنے عمل سے سراپا مسلمان بن کر کے ثابت کرو کہ اسلام کیا ہے، پوری کائنات اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ دنیا کو بتلا سکو، داعی بن سکو، پریچر بن سکو، دعوت دینے والا بن سکو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھارت کے اندر، اپنے ملک کے اندر رہنے والے دوسرے برادران وطن کے سامنے جرأت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر سکو، اسلام کی اچھائیوں کو رکھ سکو۔ تمہیں تو پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہیں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے فرصت نہیں، تمہیں تو تجارت اور نہ جانے کیا کیا جو کچھ بھی دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ملتا مسلمانوں، تو یہ مسکین، یہ اجنبی، یہ غریب الوطن اسلام ہے جس کا تمہیں سمجھنے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور اگر کچھ ہمارے علماء حضرات کو اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری بھی ہوتی ہے، تو انہیں نیاز اور فاتحے سے بھی زیادہ، اور شدے اور علم اور چبوترے اور مزارات اور قبر اور نہ جانے کیا کیا کرنے سے بھی ان سے فرصت نہیں ملتی، تو بیچارے اسلام کیا سمجھیں اور اسلام کے بارے میں کیا ان لوگوں کو بتلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ برادران وطن کو تم نے اسلام نہیں بتلایا، اسلام کا آدیش نہیں دیا۔ آج یہی برادران وطن جو پھول تھے، جو ناگوں کو دودھ پلانے والی قوم، ناگ کی پوجا کرنے والی قوم، وہ ناگ سانپ جو آدمی کو ڈس لے تو آدمی ختم ہو جائے، جب وہ ناگوں کو دودھ پلا کر کے اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اس دور کے مسیحا بن جاؤ اور سچے پکے اسلام کے، واقعی سچے پکے اسلام کے داعی بن جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ قوم تمہاری گرویدہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تم اس اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، اس اسلام کو اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کرو۔ تم یہ نہ کہو یہ کانٹے بن چکے ہیں، تم یہ نہ کہو یہ ترشول اٹھائے ہوئے ہیں، تم یہ نہ کہو یہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ تلوار اٹھانے پر، ترشولوں کے اٹھانے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ میں کھلے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس رحمت کے تم حامل ہو، جس رحمت اسلام کے تم مستحق ہو، حقیقت یہ ہے یہ رحمت تم نے اپنے تک محدود رکھی ہے، غیروں تک اس رحمت کو نہیں بانٹا ہے۔ اگر تم نے اسلام کے اس آدیش کو
اسلام کے اس اپدیش کو، اسلام کے اس پیغام کو ان تک پہنچایا ہوتا تو آج یہ تمہارے قدم چومتے. اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ نے وہ مناظر بھی ہمارے سامنے لائے ہیں. اور آج تک ہم یہ جانتے ہیں، سوچتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری پڑوسن، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی اور ہمارے گاؤں میں رہنے والی ایک دکھیاری بیچاری غیر مسلم، آج تم نماز پڑھ کے نکلتے ہو، تمہاری مسجدوں کے دروازوں پر چھوٹے سے دیے میں تیل لے کر کٹوری میں کھڑی رہتی ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے پجاری، یہ نکلیں گے، اس پہ پھونک ماریں گے، ہم اپنے بیٹے کو پلائیں گے یا لگائیں گے، ہمارا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا. تم نے اس رحمت کو محدود کیا ہے اپنے دائرے میں، اور تم بھی اس رحمت کے مستحق نہ بن سکے، کیونکہ اس رحمت کا تم نے تمسخر اور مذاق اڑایا ہے. اس لیے آج اس ابتلا اور آزمائش اور عذاب الہی کے تم مستحق بنے ہو. ورنہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب تک تم اس اسلام کو گھر گھر نہیں پہنچاؤ گے اور اس اسلام کو لوگوں کے دستک دے دے کر کے نہیں پہنچاؤ گے، تم کبھی بھی چین و سکون کی زندگی اس کائنات میں گزار سکتے، بولو، نہیں گزار سکتے ہو. تم نے اس اسلام کو رسوا کیا، اللہ تمہیں کبھی عزت دے سکتا نہیں، دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ اپنے محبوب کی، اپنے چاہتوں کی گستاخیاں، اپنے چاہتوں کی رسوائیاں. جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو رسوا اور ذلیل ہونا دیکھنا پسند کریں گے. اور یہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میرا محبوب دین، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، میں راضی اور خوش ہوں. اور آج اسی اسلام کو تم کھلواڑ بنائے ہوئے ہو. مسلمانوں پلٹو اور صحیح اسلام کو اپنانے کی کوشش کرو، صحیح اسلام کی طرف آؤ اور دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ رکھو، صحیح تصویر اسلام کی رکھو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ ہمارا بھارت مکمل طور پر اسلام میں پرویش کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ عزم کر لو اور یہ عہد کر لو، اگر اسلام کی اس نشر و اشاعت کی راہوں میں تمہاری پیٹھیں سرخ کی جائیں، تمہارے چہروں پر تھپڑے ماری جائیں یا تمہارے خون بہائے جائیں، تو خوشخبری بھی سنتے رہو. اگر تم نے اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اپنے برادران وطن کو اسلام پیش کرنے کی راہوں میں خون کا جو بھی قطرہ زمین پہ گرے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ جنت میں تمہارا مقام پہلے لکھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے چہرے، ہمارا جسم مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہے؟ بولو. اماں سمیہ سے، اللہ اکبر، کس کی یاد آئی ہے؟ اماں سمیہ سے زیادہ محترم ہماری ماں، ہماری بہنیں. جس اماں سمیہ نے اس اسلام کے لیے، عمار، یاسر، تنہا اماں سمیہ، ایک کھمبے میں بیٹا بدھا ہوا، ایک کھمبے میں اماں سمیہ بدھی ہوئی، ایک کھمبے میں شوہر بدھا ہوا. اور کس حال میں پتا ہے تمہیں؟ ننگے، مادرزاد ننگے، برہنہ. اور نابکار ابو جہل نے اماں سمیہ سے کیا کہا اور کیسے برداشت کیا ہوگا اس اماں سمیہ نے اپنے شوہر کو ننگا دیکھے ہوئے، اور کیسے برداشت کیا ہوگا اس ماں نے اور اس بیٹے نے اپنی ماں کو ننگا دیکھے ہوئے. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ذرا سی بات پر ابل پڑتے ہو. ارے یہ اسلام جس کو تم نے اپنے سینے سے لگایا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ پھولوں کی سیج سے گزرتا ہوا ہے. آپ شاروں کے اوپر جھولا جھولتے ہوئے اسلام ہم تک آیا ہے. نہیں نہیں مسلمانوں، نہیں. یہ اسلام ہم تک اس وقت پہنچا ہے جب بدر و حنین کے تاجدار نے، اللہ اکبر، غزوہ احد میں اپنے چہیتے چچا کے کلیجے کو نچوایا ہے. جب اس کے دل کو، اس کے گردوں کو کاٹ کر جب ہار پہنائے گئے ہیں، جب صحابہ کرام کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے، جب احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چہروں کے اوپر زخم کھائے ہیں، دندان مبارک شہید کیے، اور اتنا زبردست کاری وار مارا، تلوار ماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازک کندھے پر، جو کندھا نبوت کا متحمل تھا، اس کندھے پر ماری. تاریخ میں آتا ہے 2 مہینے تک پیغمبر اسلام اس کی درد اور اس کی ٹھیس کو محسوس کرتے رہے. بے ہوش ہو گیا احد کے میدان میں میرا نبی، زخمی ہو کر کے گر گیا میرا نبی. کس کے لیے؟ اس اسلام کے لیے.
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر تمہیں اس راہ میں یاد کر لینا، تھپڑ پڑیں، زخم لگیں، برداشت تمہیں ایذا پہنچائی جائیں، تمہارے گھروں کو آگ لگایا جائے، یاد رکھو ویسے بھی جل رہے ہو، کٹ رہے ہو، ذرا اسلام کی تبلیغ کر کے دیکھ لو، اگر کٹو گے تو جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دعوت دے کے دیکھ لو، ویسے بھی بغیر کہے ہوئے پٹ رہے ہو، لیکن اگر تم اس راہ میں نکلو گے، لوگوں کو دعوت دو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کٹو گے، پٹو گے، شہادت کا مقام پاؤ گے اور جنت میں تمہارا گھر بنایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اسلام سب سے پرانا دھرم ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی بھی غیر مسلم اس سنسار میں نہیں تھا، نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی زردشتی تھا، نہ کوئی بدھسٹ تھا، نہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس سنسار کے اندر موجود نہیں تھا۔ بعد میں اس کے بعد سارا سنسار نغمے توحید سے گونج رہا تھا اور ساری کائنات صرف ایک مالک رچیتا اس سنسار کے بنانے والے اللہ کی پوجا اور اس کی عبادت کے اندر محو تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اس کی گواہ ہے اور اللہ عز و جل نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کھول کر کے سورہ الشورى کے اندر جا کر کے دیکھ لینا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سب سے پرانا دھرم، سب سے قدیم دھرم، اور اس کے بعد جتنے دھرم ہیں سارے کے سارے دھرم لوگوں کے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے دھرم ہیں۔ اس دھرم کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس دھرم کی اس لیے رحمت ہے کہ یہ رحمت عالم جو رحمان اور رحیم ہے اللہ عز و جل، اس کا نہایت ہی پسندیدہ اور نہایت ہی محبوب دھرم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اور دھرم اسلام ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور سن لو کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو جیون دان دیا ہے، ہم نے تمہارے چہرے کو بنایا ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں میں قوت بینائی عطا فرمائی ہے، کانوں میں قوت سماعت عطا فرمائی ہے، ہم نے پیروں میں طاقت دی ہے جس سے تم چلتے ہو، ہم نے آسمان سے برکھا برسائی، ہم نے آسمان کا چھت دیا، ہم نے آسمان کی چھت دی، ہم نے زمین کا فرش بچھایا، ہم نے قسم قسم کے ستاروں سے آسمان کو مزین و آراستہ کیا، چندرما کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہم نے دی، اور ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں۔ کس لیے دی ہیں؟ تاکہ تم سراپا مکمل طور پر آپ اپنے مالک کے ہو جاؤ، یعنی مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر اللہ کے پیغام اور اللہ کے آدیش اور اللہ کے جتنے بھی تعلیمات ہیں، شکشائیں ہیں، اسلام کی جو شکشائیں ہیں، ان کا تم مکمل طور پر نمونہ بن جاؤ، ان سانچوں میں ڈھل جاؤ۔ یہی اسلام ہے، یعنی اللہ عز و جل کے حکم کے، اللہ عز و جل کے آگیا کا پالن کرنا، اللہ عز و جل کے حکم کے اوپر عمل کرنا۔ جو بھی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے وہ جو بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے وہ بولو کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ دھرتی جب سے بچھی ہے کس کے آگیا سے ٹھہری ہوئی ہے؟ بولو۔ یہ چندرما کس کے آگیا سے آسمان پہ ٹکا ہوا ہے؟ یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے، کیوں ڈوبتا ہے؟ سورج پچھم سے کبھی کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ یہ سورج بھی مسلمان ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک، اپنے رب، اپنے اللہ کے آگیا کا پالن کرنے والا ہے، اپنے اللہ کے آدیشوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، ہے سورج تو پورب سے نکلنا، پچھم میں ڈوبنا۔ تجھے یہ ہم حکم نہیں دیں گے کہ تو پچھم سے نکلے اور پورب میں ڈوبے، ہم نے تجھے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ روزانہ ہمیشہ پورب سے نکل کر کے پچھم میں ڈوبنا۔ اے راتری، جب دن جائے گا تب تجھے آنے کا ہم آگیا دیتے ہیں، اور جب دن آئے گا اے رات تو چلی جانا۔ اے ہواؤ، اے فضاؤ، اے زمینوں، اے آسمانوں، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب اللہ عز و جل کے آگیا کا پالن کر رہی ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں بھاگو گے مسلمانوں سے؟ مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں، اسلام کو دہشت گردانہ تعلیم سے تعبیر کرنے والوں،
یہ پورا संसार مسلمان ہے, ذرہ ذرہ اپنے مالک کا تابعدار ہے. ارے تمہارے جسم کے اوپر لوگ پتہ نہیں کیوں انہیں ہری ہری چیزوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے, لال لال چیزیں بڑی پسند آتی ہیں. ایسا لگتا ہے ان کی سرشت میں خونی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اور وہ ہمیں امن و شانتی کا آدیش دیتے ہیں. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. اور نہ جانے کہاں سے یہ ہری ہری چیزوں سے نفرتوں کا ایک لاوا ابل پڑا ہے, اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ جتنی بھی ہری ہری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی ہیں. اس لیے جتنی بھی ہری چیزیں ہیں سب کو انگار لگا دو, سب کو جلا دو. اور ہمارے بھی کچھ بھائیوں نے شاید چڑھانے کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے. اب دیکھا بھالا کہ اب ہری ہری چیزوں سے برادران وطن چڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے ہری ہری پگڑیاں باندھنا شروع کر دی. اور چڑھو, ایسے نہیں تو ایسے چڑھو. میرے بھائیوں, کب تک چڑھاؤ گے؟ ان کو چڑھاؤ مت, ان کو سمجھاؤ پیار سے, محبت سے, امن سے, شانتی سے. ماریں, گالی دیں, پیٹیں, پھر بھی کہو بھائیوں اسلام سے نفرت نہ کرو, مسلمان سے نفرت نہ کرو. اگر تمہیں اسلام سے نفرت ہے, مسلمان سے نفرت ہے, چھوڑ دو اس دھرتی کے اوپر چلنا. نکل جاؤ کسی ایسے دیش میں, کسی ایسی جگہ پر اپنا آشیانہ بنا لو, اپنے محل, اپنے کوٹھیاں بنا لو, اپنے بلڈنگیں بنا لو جہاں زمین نہ نظر آئے. کہاں ہے زمین؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں زمین نہیں ہے؟ بتاؤ. سمندر میں جاؤ گے تم, سمندر بھی مسلمان ہے. مسلمانوں سے چھٹکارا نہیں ہے. اے دیش سے مسلمانوں کو نکلنے کی دھمکیاں دینے والوں, یہ سارا راشٹر, بھارت, امریکہ, یورپ, دنیا کی ساری کائنات مسلمان ہے, سوائے دو پیر کے جانوروں کی. یہ دو پیر کے جانور بڑے باغی ہوتے ہیں. اللہ نے انہیں دماغ کیا دیا؟ ان کے دماغ نہ جانے کہاں کہاں چڑھ گئے. یہ دو پیر کا جانور, اس کو قابو میں لانا ہے, یہ قابو میں نہیں آتا ہے. لیکن کائنات کی تمام چیز کیا ہے؟ بولو. یہ درس یاد رکھنا, کائنات کی تمام چیز کیا ہے؟ مسلمان ہیں. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکریوں کو کوئی جانتا؟ یہ اللہ کے فوج ہیں. یہ چونٹیاں یہ اللہ کی فوج ہیں, یہ مچھر یہ اللہ کے فوج ہیں, یہ آسمان, یہ زمین, یہ ہوائیں, یہ آگ, یہ پانی, یہ سب اللہ کے فوج ہیں. تیار کھڑے ہیں. کب تک ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچتے رہو گے؟ کب تک اپنے مالک سے غداریاں کرتے رہو گے؟ کب تک اپنے مالک کے عبادتوں اور ان کی پوجاؤں سے اپنے چہروں کو پھیرتے رہو گے؟ ایک دن آئے گا کہ وہ مالک انتقام لے گا, بدلہ لے گا, تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ سوچ لو اپنا انجام. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. اگر مسلمانوں سے نفرت ہے تو چھوڑ دو سورج سے روشنی لینا, کیونکہ سورج کے اجالوں میں تم اپنے کاروبار کرتے ہو, مسلمان سے فائدہ اٹھا رہے ہو. ہم نے سنا کہ کچھ فرقہ پرست عناصر نے ننگا ناچ ناچا ایک گجرات کی دھرتی پر, تو انہوں نے کہا کاروبار بند کرو مسلمانوں سے, مال ڈال لینا چھوڑ دو, ان سے کوئی بزنس نہیں, ان سے کوئی تجارت نہیں, بائیکاٹ کر دو. ارے تم اس بیچارے غریب مسلمان سے بائیکاٹ کرو گے؟ زمین چھوڑ دو, زمین زمین زمین. اگر ہے تمہارے اندر مردانگی, اگر واقعی تمہارے اندر اتنا تعصب ہے اور اتنی دشمنی ہے, اے دنیا کے لوگوں چھوڑ دو اس زمین پہ چلنا, کیونکہ یہ زمین مسلمان ہے. چھوڑ دو آسمان کی چھتوں کے نیچے رہنا, کیونکہ یہ آسمان مسلمان ہے. بجھا دو اس سورج کے چراغ کو اگر تم میں طاقت و قوت ہے, اور اس سے روشنی لینا چھوڑ دو کیونکہ یہ مسلمان ہے. اور تم اس کی پوجا بھی کرتے ہو, ایک طرف نفرت بھی کرتے ہو, دوسرے ہے بھگوان کر کے اس کی پوجا بھی کرتے ہو. عجیب و غریب, سمجھ نہیں آتی بات. اے عقل کے لوگوں, اسلام رحمت و مروت کا دھرم ہے. لا اکراہ فی الدین, لکم دینکم ولی دین. اسلام یہ کہتا ہے جسے مسلمان ہونا ہے مسلمان ہو جائے, اور جسے باغی بننا ہے وہ باغی بن جائے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. مسلمان بنتے ہو, تمہارا اپنا, دنیا کے اندر بھی چین و سکون سے رہو گے, دنیا کے اندر بھی چین و سکون سے, اور جب مرو گے تو پیار سے, محبت سے نہلا کر, دھلا کر, تمہارے پیشاب پیخانے صاف کر کے, سفید کفن میں دفنا کر, لپیٹ کر, خوشبو لگا کر, کندھوں پر دھیرے دھیرے اٹھا کر, زمین کھود کر, پیار سے ہم تم کو عزت کے ساتھ, جس طرح دنیا میں عزت کرتے تھے, مرنے کے جینے سے پہلے عزت کرتے تھے, اسی عزت کے ساتھ ہم مسلمان دفنا دیں گے تم کو.
लेकिन अगर तुम ये नहीं बनोगे तो फिर क्या होगा? तिखियों के ऊपर जलोगे। यहीं से अजाब की इब्तिदा शुरू होगी, यहीं से जलन शुरू होगी, और फिर नर्क का जो गड्ढा है वो तो मुंतजिर ही है। दुनिया के अंदर किसको कितने दिन रहना है? एक दिन मरना है। नाच लो जितना नंगा नाच नाचना है। हम अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, तुम्हारा गिरबान होगा, उस मालिक व मौला के सामने कहेंगे पाक परवरदिगार, ये दुनिया के हुक्मरान, ये दुनिया के उजरा, ये दुनिया के लोग बैठ बैठ करके तेरी धरती पर बगावत किया करते थे और तेरे कलमा पढ़ने वालों को इसलिए तकलीफ दिया करते थे कि ये तो तेरी तौहीद बयान करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह निपट ले इनसे। उस दिन कुछ नहीं, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, उस दिन लरजेंगे, कांपेंगे, उस दिन कोई जवाब नहीं पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, तुम सही मुसलमान बनो। बोलो, बनोगे कि नहीं बनोगे? बोलो, बनोगे सही मुसलमान कि नहीं बनोगे? आधा तीतर आधा बटेर नहीं बनना। हाँ, बाब रहमान राम राम बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह। मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हजरत के दरगाह पे भी गए। आला हजरत, हम आपको भी, आपसे भी मदद तलब करते हैं। आपकी जोरू, आपकी बीवी अगर ये कहे आप भी मेरे शौहर हैं तो आपको क्या कैसा लगे? बोलो। बहुत सारे लोगों की मोहतरमाएं आई होंगी, यहां कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई होंगी। सोच समझ के जवाब देना। बेगम अगर ये कह दें आप भी मेरे शौहर हैं, कुछ ना कहे, सिर्फ ये कह दे आप भी मेरे शौहर हैं, आपके दिल पे क्या लगेगा? बोलो जरा, बोलो। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? हो सकता है अच्छा लगे किसी को, हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं बाहों में बाहें डालकर, कहां जा रहे हो? शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। बेगैरत, अरे हया कर, शर्म कर, पर्दे में लेकर। नहीं, ये दकियानूसियत है, पर्दे की क्या जरूरत है? हम तरक्की याफ्ता मुल्क के, हम तरक्की याफ्ता दौर में रह रहे हैं, है कि नहीं? अल्लाह से डरो मुसलमानों, इन्हीं बदामालियों ने तुम्हें जलील रुसवा किया हुआ है। आप भी मेरे शौहर हैं। आज यही नतीजा है, आज ही। इय्याका नअबुद, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। लेकिन मस्जिद से बाहर जाकर के क्या होता है? आप भी औलाद देते हैं, आप भी झोलियां भरते हैं। टाइम मेरा खत्म हो गया है, 2 मिनट बाकी। बंद कर दूं? बंद कर दूं। देखें, एक बात याद रखें, नज्म और जब्त को बरकरार रखते हुए हमें जो परमिशन मिला है उसी परमिशन पर अमल करना है, ताकि कल ज्यादा से ज्यादा वक्त ले सकें। मुसलसल तकरीरें होंगी इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहें। बहरहाल वो नुक्ता जो मैं समझाना चाह रहा था कि मुसलमानों, इस्लाम सरापर रहमत है सबके लिए, सबके लिए। जितनी भी जानदार चीजें हैं, मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सबके लिए इस्लाम टोटल रहमत है। अब रहा कि इसका उपदेश, इसकी तालीमात, इसकी शिक्षा, इसका पैगाम लोगों तक हमको पहुंचाना है और लोगों तक हमको पहुंचना है। बोलो, लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे देकर इस्लाम का परिचय कराओगे कि नहीं कराओगे? बोलो, इंशाअल्लाह तबारक तआला कराओगे कि नहीं कराओगे? अगर अमन चाहते हो तो हमारे इन भाइयों को जो तुम्हारे दुश्मनी का नारा लगाते हैं, इन भाइयों को प्यार से, मोहब्बत से, बड़े बड़े उजरा को, हुक्मरान को प्यार से, मोहब्बत से, दुश्मनी से नहीं। क्योंकि इस्लाम इदफा बिल्लती ही अहसन, इस्लाम कहता है अच्छे ढंग से दिफा करो। फल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाहु अकबर। इस्लाम यह कहता है अच्छे ढंग से दिफा करोगे शर का, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान जो दुश्मनी है, रब्बे जुल जलाल उस अदावत को मोहब्बत में तब्दील कर देगा और तुम्हारा वो पक्का जिगरी कौन बन जाएगा? दोस्त बन जाएगा। उमर फारूक आजम को याद कर लिया करो, तलवार लेके निकले कहां? नबी को कत्ल करने के लिए। फल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। पक्के दोस्त बन के निकले, और इतने गहरे दोस्त कि बात बात पर नबूवत के सामने अगर जरा भी आवाज बुलंद होती थी, उमर का हाथ तलवार के दस्ते पर कांप जाता था, लड़क जाता था। दानी अख्तुल हाज़ल मुनाफिक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी इजाजत दो, आवाज बुलंद हुई है, इसकी गर्दन हो और आपका कदम मुबारक। ऐसा वली हमीम बनाया। इसी तरह से इस देश को प्रेम से, मोहब्बत से और अमन और शांति के साथ, यहाँ के लोगों को, बड़े कुशादा दिल लोग हैं यहाँ के लोग, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, इन तक इस उपदेश को पहुंचाओ इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों, इस कॉन्फ्रेंस से ये दर्स लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ। इंशाअल्लाह इस दावत के फरीजे को हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔